ناظرین اکرام السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ یاد رہے کہ تمام معلومات علماء کی تحقیق کی روشنی میں انتہائی مستند سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ ناظرین، قیامت سے پہلے انسان ایسی بربادیاں دیکھے گا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی قومیں آئیں گی جو تعداد میں بہت زیادہ ہوں گی، دریاؤں سے گزریں گی تو دریا کے دریا پی جائیں گی، کھیتوں پر سے گزریں گی تو تمام کھیت کھا جائیں گی۔ وہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یعنی یاجوج ماجوج علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت۔ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور یہ پوری دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلا دیں گی۔ یاجوج ماجوج کون ہے، اس وقت کہاں ہے اور وہ کیا کیا تباہیاں پھیلائے گی، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے میں جو دو پہاڑوں کے درے میں تھا ایک آہنی دیوار سے بند کر دیا۔ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم دنیا میں پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخر کار ایک آسمانی وبا سے وہ خود بخود مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے۔ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبریٰ میں شمار کیا گیا، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا خروج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات تو ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلیں گے۔ چونکہ ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ پر واقع ہے اور یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے، اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اس پر شریعت کے احکام کا مدار نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اس لیے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہے کہ جو قرآن و احادیث میں آ گئی ہے۔ سکندر ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اللہ پاک نے سکندر ذوالقرنین کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ قرآن پاک میں بھی سکندر ذوالقرنین کے 3 سفروں کے متعلق تذکرہ موجود ہے۔ پرانی کتابوں میں سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے ایک عجیب واقعے کا ذکر کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سکندر ذوالقرنین کے علم میں آیا کہ ایک چشمہ ایسا ہے کہ اگر اس کا پانی پی لیا جائے تو انسان کو موت نہیں آتی، یعنی آب حیات کا چشمہ۔ سکندر ذوالقرنین اسی چشمے کی تلاش میں پہلے مغرب کی طرف گئے۔ مغرب میں وہ اتنی انتہا تک چلے گئے کہ ان کے سامنے پھر کوئی زمین نہ تھی۔ ان کے سامنے سورج ایسے غروب ہو رہا تھا جیسے کسی گدلی جھیل میں اتر رہا ہو۔ وہاں سکندر ذوالقرنین کو ایک عجیب قوم ملی جو لباس تو نہیں پہنتی تھی، صرف جانوروں کی کھال کے ذریعے انہوں نے اپنا بدن چھپایا ہوا تھا۔ اس قوم کو سکندر ذوالقرنین نے اسلام کی دعوت دی، کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے قبول نہ کیا، جن سے ان کی جنگ ہوئی، مگر بالآخر سکندر ذوالقرنین ان پر غالب آئے۔ اس سفر کے بعد سکندر ذوالقرنین نے مشرق کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ مشرق کی جانب بھی چلتے چلتے وہ اس انتہا تک پہنچ گئے جہاں ان کے سامنے زمین ختم ہو گئی اور سورج کے ابھرنے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ وہاں بھی انہیں ایک قوم منسک نام کی ملی جن کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے قبول نہ کیا۔ وہاں بھی جنگ ہوئی اور سکندر ذوالقرنین ہی غالب رہے۔ مشرق کے بعد سکندر ذوالقرنین نے شمال کی جانب اپنا سفر شروع کیا، اور پھر وہ چلتے چلتے سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک عجیب و غریب قوم ملی
جو کہ ایک مختلف زبان بولتی تھی، جو نہ تو سکندر ذوالقرنین کو سمجھ آتی اور نہ ہی ان کی زبان اس قوم کو سمجھ آ رہی۔ تاہم اشاروں کنایوں سے کسی طرح اس قوم نے اپنا مدعا سکندر ذوالقرنین کے سامنے بیان کیا اور انہیں یاجوج ماجوج کی شر انگیزیوں سے آگاہ کیا۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ یاجوج ماجوج آئے روز ان پر حملہ کر کے قتل و غارت کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے متعلق یہ پتہ لگا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے وہ ایک شرانگیز گروہ ہے جو ساری زندگی لوٹ مار اور قتل و غارت میں ملوث رہا۔ اس بستی کے لوگوں نے سکندر ذوالقرنین سے درخواست کی کہ یاجوج ماجوج کے مظالم سے انہیں بچایا جائے، چاہے اس کے لیے وہ ان سے کوئی نقد رقم لے لیں۔ مگر سکندر ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، آپ لوگ صرف اپنی جسمانی محنت سے ایک دیوار تعمیر کرنے میں میری مدد کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے اس بستی کی درخواست پر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کی تعمیر شروع کی، اور پہلے تو اس کی کھدائی اتنی زیادہ کی گئی کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد لوہا، کنکریٹ اور تانبا پگھلا کر پہاڑ کی چوٹیوں تک ایک بڑی دیوار تعمیر کی گئی۔ اتنی بڑی دیوار کے باعث اس بستی کے لوگ یاجوج ماجوج کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صبح سے رات تک اس دیوار کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب دیوار کا صرف تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ اب کل صبح آ کر مزید کام کریں گے، مگر جب وہ صبح واپس آتے ہیں تو وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے جیسی بن چکی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، تاہم قیامت کے قریب جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک شخص جو رات کو واپس جانے لگے گا تو یہ کہے گا کہ ہم آج اپنا کام یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کل واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ کام یہیں سے شروع کریں گے۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئیں گے تو وہ دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسے رات کو چھوڑ کر گئے تھے، جس کے بعد وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج ظاہر نہ ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت ظاہر ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، جس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا خروج دنیا کے لیے ہلاکت خیزی کا باعث بنے گا۔ وہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اگر دریاؤں پر سے گزرے گا تو پورے دریا پی جائے گا، فصلوں اور جنگلات پر سے گزرے گا تو درخت، پودے اور پھل فروٹ سب کچھ کھا جائے گا۔ یہ گروہ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کا قتل کرے گا کہ گویا نسل انسانی ہی معدوم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ مسلمان اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج جب پوری دنیا میں تباہی پھیلا چکے ہوں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ پاک یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، اور اس کیڑے کے زہر سے وہ تمام لشکر آنن فانن ہلاک ہو جائے گا۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جب پہاڑوں سے نیچے اتریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھر چکی ہے۔ وہاں ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں رہی جہاں انسان چل اور پھر سکے۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر اللہ پاک سے دعا فرمائیں گے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بارشیں ہوں گی، اور اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی جس سے تمام لاشیں بہہ جائیں گی۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ایسے پرندے بھجوائے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گی۔ کہاں لے جائیں گی؟
یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی اور پھر اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتیں یہاں نازل ہوں گی۔ زمین اپنے خزانے باہر اگلے گی، آسمان سے بارشیں برسیں گی اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں سے پوری طرح فیضیاب ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ان بدبخت لوگوں میں شامل ہے جو نافرمانوں اور ابلیس کے ساتھ جہنم میں داخل کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے انہیں یاجوج ماجوج کی طرف بھجوایا تاکہ وہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، مگر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، لہٰذا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی یاجوج ماجوج کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، آج بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا لشکر یاجوج ماجوج کا موجود ہے تو وہ آخر کہاں ہے؟ سائنس کی موجودہ ترقی میں دنیا کا چپا چپا چھان لیا گیا مگر کہیں بھی یاجوج ماجوج نہیں ملا، مگر یہ دلیل کسی بھی طور درست نہیں۔ جس قوم کی خبر حق تعالیٰ نے دی وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے۔ اگر آج ہمیں یاجوج ماجوج اور سد سکندری کا محل وقوع معلوم نہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیا میں موجود ہی نہیں۔ کیا دنیا میں ایسی بے شمار جگہ نہیں جہاں آج تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی؟ کیا برمودا ٹرائنگل موجود نہیں جس کے متعلق آج بھی سائنس مکمل طور پر خاموش ہے؟ اور ایسے بے شمار حصے موجود ہوں گے جن کے متعلق جاننے سے سائنس آج بھی قاصر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرت خداوندی کے پیش نظر کسی منتہی خطہ ارض میں انسانوں کی فضائی یا زمینی رسائی کے باوجود اللہ پاک نے قوم یاجوج ماجوج کو انسانی نگاہوں اور دسترس سے پوشیدہ رکھا ہو۔ کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، مگر جنات ہمارے آس پاس موجود ہیں اور اس بات کو نہ صرف ہم بلکہ سائنسی طور پر پروف کیا جا چکا ہے۔ نگاہوں سے دکھوانا اور نگاہوں کے درمیان پردے ڈال دینا اللہ پاک کے لیے دونوں برابر ہیں۔ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نے آنا ہے اور یہ تمام واقعات ایسے ہی رونما ہونے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔